اللہ الرحمن الرحیم۔ القرآن حجۃ لک او علیک۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے القرآن، قرآن مجید، حجۃ لک، قرآن مجید حجۃ لک، تیرے حق میں، تیرے لیے دلیل ہے، تیرے لیے گواہ ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن قرآن مجید تیرے لیے گواہ ہے، تیرے حق میں دلیل ہے، او علیک، یا تیرے خلاف دلیل ہے، تیرے خلاف گواہ ہے۔ حدیث کا مختصر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کا حق ادا کیا اور اس پر آپ نے عمل کیا تو قیامت کے دن یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، آپ کے حق میں دلیل ہوگا اور آپ کے لیے نجات کا سبب ہوگا۔ اور اگر آپ نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اس کے احکام کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہ تیرے خلاف دلیل ہوگا، تیرے خلاف گواہی دے گا، یہ مطلب ہے۔ تو قرآن مجید یا تیرے حق میں دلیل ہے اگر آپ نے اس پر عمل کیا، یا تیرے خلاف دلیل ہے اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ مطلب ہے۔ القرآن، یہ با فتح سے مصدر ہے، قرأ یقرأ قرآنا، ادھر تو اس میں جامع ہے، قرآن مجید مراد ہے اس سے، اصل میں یہ مصدر ہے فتح یفتح سے، قرأ یقرأ قرآنا، پڑھنا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اسی طرح الرحمن علم القرآن۔ حجۃ دلیل کو کہتے ہیں، اس کی جمع حجج آتی ہے، حجج۔ القرآن حجۃ لک او علیک، ترکیب کرتے ہیں۔ القرآن مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتے ہیں۔ لفظاً اس لیے کہ القرآن نون کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہا ہے۔ حجۃ مرفوع لفظاً موصوف، حجۃ مرفوع لفظاً موصوف۔ لام جارہ، کاف مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق نافعۃ۔ یاد رکھنا اگر نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے، نکرہ کے بعد، دیکھو یہ حجۃ نکرہ ہے، تو اگر نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو یہ نکرہ موصوف ہوتے اور وہ جار مجرور اس کے لیے صفت ہوتے۔ شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے بلکہ اس کے لیے متعلق محذوف نکالنا پڑے۔ تو حجۃ مرفوع لفظاً موصوف، اور جب جار مجرور کا متعلق لفظوں میں نہ ہو تو پھر اس کا جو متعلق ہوتا ہے وہ پھر محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھنا جو متعلق محذوف نکالنا پڑتا ہے تو اس کو افعال عامہ میں سے نکالنا بھی جائز ہے اور افعال خاصہ میں سے نکالنا بھی جائز ہے۔ تو افعال عامہ مشہور 8 ہیں اور 4 نکالتے رہتے ہیں، ثبوت، حصول، وجود اور کون۔ تو حجۃ مرفوع لفظاً یہ موصوف، لام جارہ، کاف مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق نافعۃ اسم فاعل کے، نافعۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا معطوف علیہ۔ آگے او حرف عطف، علی جارہ، کاف مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق قائمۃ اسم فاعل کے، قائمۃ اسم فاعل کے۔ اب قائمۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا معطوف اور یہ معطوف علیہ ہے۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا خبر، اور القرآن مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ افعال عامہ سے نکالنا بھی جائز ہے اور افعال خاصہ سے نکالنا بھی جائز ہے۔ تو یہاں حجۃ کے لیے نافعۃ نکال دیا اور علیک کے لیے قائمۃ افعال خاصہ میں سے نکال دیا۔ آگے دیکھیں، الجرس مزامیر الشیطان، الجرس گھنٹی، مزامیر الشیطان شیطان کی بانسریاں ہیں۔ الجرس گھنٹی کو کہتے ہیں۔
मज़ामीर याद रखना ये मिज़मारुन की जमा है, इसमें आला मिज़मारुन बाब ज़रबा से नसरा से दोनों से आता है, ज़मरा यज़मिरु या ज़मरा यज़मुरु, मिज़मारुन से इसमें आला, मिज़मार की जमा मज़ामीर। तो घंटी शैतान की बांसुरियाँ हैं। याद रखना ये घंटी से वो घंटी मुराद है जो जानवरों के गलों में लटकाई जाती है और उसमें एक अजीब किस्म की आवाज़ होती है। और अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी कराहत इसलिए है कि इसकी आवाज़ नाक़ूस के मुशाबे है और शक्ल में भी ये नाक़ूस के मुशाबे। नाक़ूस भी एक घंटी है, एक बाजा है नसारा का, चूँकि वो नसारा का अमल है, तो इसलिए इसकी कराहत है कि घंटी शैतान की बांसुरियों में से। और यहाँ देखें, यहाँ इसकी इजाफ़त शैतान की तरफ की गई है कि घंटी शैतान की बांसुरियों में से, तो इसकी इजाफ़त शैतान की तरफ कर दी कि शैतान की बांसुरियों में से। तो शैतान की तरफ इजाफ़त इसलिए की है कि ये घंटी भी ज़िक्र व फ़िक्र से गाफिल करने वाली है, बंदे को, इंसान को ज़िक्र फ़िक्र से किसी दूसरे काम में मशगूल कर देती है। तो हर वो घंटी जो इंसान को ज़िक्र व फ़िक्र से गाफिल कर दे तो ये इसकी कराहत है। अलजरस मज़ामीर शैतान, घंटी शैतान की बांसुरियों में से। और इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी कराहत कि जमहूर के यहाँ इसकी जो कराहत है ये तंज़ीही है। बाकी घरों में और मदारिस में जो घंटियाँ लगी होती है वो जरस के हुक्म में नहीं है, और चूँकि उसमें ज़रूरत भी है, एक तो जरस के हुक्म में नहीं है और उसकी आवाज़ भी ऐसी नहीं होती जो ज़िक्र व फ़िक्र से इंसान को गाफिल कर दे। तो अल जरस व मज़ामीर शैतान, इसकी तरकीब करते हैं। अल जरस व मज़ामीर शैतान, अल जरस मरफू लफ्ज़न मुबतदा, मज़ामीर मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, अश-शैतानी मजरूर लफ्ज़न मुज़ाफ़ुन इलैह। मैंने आपको बताया था कि जब दो ही समूह पहले के ऊपर अलिफ लाम न हो, दूसरे के ऊपर अलिफ लाम हो, तो ये आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह बनते हैं। तो मज़ामीर मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, मरफू क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह मिलकर ख़बर बनेगा और ख़बर मरफू होते हैं। लफ्ज़न इसलिए कि रा के ऊपर पेश का तलफ़ुज़ है। शैतानी मजरूर लफ्ज़न मुज़ाफ़ुन इलैह, मजरूर क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफ़ुन इलैह और मुज़ाफ़ुन इलैह मजरूर होते। लफ्ज़न इसलिए कि नून के नीचे ज़ेर का तलफ़ुज़ है। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह मिलकर ये ख़बर बना और अल जरस मुब्तदा है, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। आगे देखें, अन्निसाउ हबाइलुश शैतान, अन्निसाउ औरतें, हबाइलुश शैतान शैतान के जाल हैं, औरतें शैतान के जाल हैं। अन्निसाउ याद रखना ये जमा है इमरातुन की, मिन गैर लफ्ज़ी, उसके लफ्ज़ के अलावा, इमरातुन के लफ्ज़ के अलावा। अन्निसाउ औरतें, हबाइलु शैतान शैतान के जाल है। हबाइलु हिबालतुन की जमा है, हिबालतुन जाल को कहते हैं, वो जाल जो रस्सियों से बनाया जाए तो हबलुन रस्सी को कहते हैं। अन्निसाउ हबाइलु शैतान, औरतें शैतान के जाल हैं। क्या माना? यानी जिस तरह जाल से लोग मछलियों का शिकार करते हैं, जाल डालकर मछलियों का, तो इसी तरह शैतान औरतों के ज़रिए मर्दों का शिकार करते हैं कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान उसको मर्दों की नज़रों में मुज़य्यन कर देता है और इस तरह लोग मर्द उसको देखकर फितना में पड़ जाते हैं। तो इसलिए औरतें जो हैं कहते हैं ये शैतान के जाल हैं। तरकीब करते हैं, अन्निसाउ मरफू लफ्ज़न मुबतदा, हबाइलु मरफू लफ्ज़न मुज़ाफ़, अश-शैतानी मजरूर लफ्ज़न मुज़ाफ़ुन इलैह। आपको बताया था दो ही समूह पहले के ऊपर अलिफ लाम ना हो, दूसरे के ऊपर अलिफ लाम हो, तो आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह बनते। तो यहाँ देखो हबाइलु के ऊपर अलिफ लाम नहीं है, अश-शैतान के ऊपर अलिफ लाम है, तो आपस में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह बनते। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह मिलकर ये ख़बर बना और अन्निसाउ मुब्तदा है, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगी। आगे देखें, अत्ताइमुश शाकिरु कस्वाइमिस साबिर,
الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ الطاعم الشاکر، وہ شخص جو کھانے والا ہو شکر کرنے والا ہو، یعنی جو آدمی کھانا کھا کر شکر کرے۔ الطاعم، وہ شخص، طاعم جو کھانے والا ہو، شاکر شکر کرنے والا ہو، کالصائم الصابر، اس روزہ دار کی طرح ہے، صابری جو صبر کرنے والا ہے۔ تو کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کر صبر کر رہے، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، شام تک صبر کرے۔ تو جس طرح کوئی آدمی روزہ رکھ کر صبر کر رہے شام تک، جس طرح اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح جو آدمی کھانا کھا کر اس کے بعد اللہ کا شکر کرے تو یہ بھی اجر و ثواب میں اس کی طرح ہے جو روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ہے۔ اور کھانے کا شکر یہ ہے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھا جائے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، حمد کی جائے، یہ کھانے کا شکر ہے۔ تو کھانا کھا کر شکر کرنے والا کالصائم الصابر، صابر روزہ دار کی طرح ہے، اس روزہ دار کی طرح ہے جو صبر کر رہا ہے، شام تک کھاتا پیتا نہیں ہے، تو یہ اجر و ثواب میں برابر ہے۔ الطاعم، یاد رکھنا یہ اسم فاعل ہے باب سمع یسمع سے، طعم یطعم سے اسم فاعل کا صیغہ ہے کھانے والا۔ شاکر، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے باب نصر سے، شکر یشکر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے شکر کرنے والا۔ صائم، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے باب نصر سے، صام یصوم سے روزہ رکھنے والا۔ صابر، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے باب ضرب یضرب سے، صبر یصبر سے صبر کرنے والا۔ کالصائمی، میم کے نیچے زیر کیوں پڑھ رہے؟ کیونکہ کاف حرف جر ہے۔ آپ کو پتہ ہے حروف جارہ اسم کو زیر دیتے ہیں، باء تاء کاف لام واو منذ مدخلہ رب حاش من عدا فعل حتی لت، یہاں کاف حرف جر آیا ہے اس لیے میم کے نیچے زیر آ رہے ہیں، اور جب اس کے نیچے زیر آئے گا تو صابر کے نیچے بھی زیر آئے گا، کیونکہ یہ موصوف صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، الطاعم مرفوع لفظا موصوف، الشاکر مرفوع لفظاً صفت۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب دو اسم آ جائے دونوں کے اوپر الف لام ہو تو یہ آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو موصوف صفت مل کر یہ ہوا مبتدا، کاف جارہ، الصائمی مجرور لفظاً موصوف، الصابری مجرور لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر کاف جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، ثابتن اسم فاعل کے، ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر یہ ہوا خبر، اور الطاعم الشاکر یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوں گے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔